شعبان المعظم کی عبادات۔ شعبان المعظم میں کون کون سی عبادتیں ہیں جو کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہ عبادتیں شعبان کے علاوہ بھی ان کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن شعبان المعظم کے اندر ان عبادات کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ شعبان المعظم کے اندر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا چاہیے، کہ درود پاک بھیجنے کا قرآن میں بھی حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کا، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور بعض ایسی بھی روایتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو جہنم کے پروانے مل جائیں گے، کہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، تو تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائیں گے اور ان کے نامہ اعمال کو ان کو میزان پر دوبارہ تلوائیں گے، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس امتی نے حضور پر محبت سے درود پڑھا ہوگا، اس درود پاک کو بھی پلڑے میں رکھیں گے، تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، اور وہ جہنم سے نجات مل جائے گی۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ بعض بزرگان دین شعبان المعظم میں 40,000 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ دوسری عبادت، شعبان المعظم میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ آتے ہی وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے، اور اپنے سارے کام کاجوں سے وہ شعبان المعظم میں چھٹی لے لیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے، عبادات کی کثرت کرتے، روزے رکھتے۔ تو دوسری اہم عبادت شعبان المعظم میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تیسری عبادت، شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، کچھ دن کو چھوڑ کر تقریباً پورے ہی مہینے میں شعبان المعظم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ چوتھی اہم عبادت شعبان المعظم میں کثرت سے استغفار کرنا۔ شعبان المعظم میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار صرف شعبان کے ساتھ ہی خاص نہیں، جیسے کہ یہ باقی عبادتیں بھی صرف شعبان کے ساتھ خاص نہیں، اسی طرح استغفار بھی صرف شعبان المعظم کے ساتھ خاص نہیں، لیکن شعبان المعظم میں اس کی کثرت کرنی چاہیے، کہ شعبان المعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں، اور موت کے فرشتے کو اللہ عز و جل ان تمام ناموں کی بھی فہرست عطا فرماتا ہے جن کا اسی سال میں انتقال ہونا ہو یا جن کی روح قبض کرنی ہو۔ تو کثرت سے جب استغفار کریں گے تو نامہ اعمال بند ہوتے وقت بھی ہمارے گناہوں کو استغفار کی وجہ سے دھویا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا دل لوہے کی مانند ہے، کہ جس طرح اس پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو چھڑایا جاتا ہے، اسی طرح مومن کے دل پہ بھی زنگ جو لگ جاتا ہے اس کو استغفار کی کثرت سے دھویا جا سکتا ہے۔ تو چوتھی عبادت شعبان المعظم میں کثرت سے استغفار کرنے کی ہے۔ 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانے کے بارے میں کیا حکم ہے، یا 15 شعبان کو مسلمان قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کہ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات میں آنکھ کھلی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پہ نہ پایا، بلکہ جنت البقیع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خیال کیا
کہ شاید آپ ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے، لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا۔ تو 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے اور مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو اگر کوئی شخص کرے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا، یعنی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ قبرستان جاتے وقت اکثر مسلمانوں کی تعداد قبرستان جاتی ہے، اور اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رسماً قبرستان جاتی ہے اور رات بھر جاگیں گے اور قبرستان جائیں گے، تو قبرستان جا کر وہاں موم بتیاں اور اگربتیاں لگا کر واپس آ جائیں گے۔ بلکہ قبرستان جانے کے وقت قبرستان کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور قبرستان جاتے وقت اچھی اچھی نیتیں کی جائیں۔ جیسے قبرستان، جب کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو، اگر جگہ صاف ہو، کیچڑ نہ ہو یا کھاٹے وغیرہ نہ ہو، تو قبرستان کے آداب میں سے آتا ہے کہ اپنے جوتوں کو، اپنی چپلوں کو اتار دیں۔ اسی طرح قبرستان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قبرستان والوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان والوں کو سلام کرنا بھی حدیث مبارکہ میں کئی طرح کے الفاظ آئے ہیں، مختلف الفاظ آئے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں اور مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو قبرستان والوں کو سلام بھی کریں۔ قبرستان جا کر قبروں پر نہ پھلانگے یا قبروں کے اوپر نہ چلیں، یا اس راستے پر بھی نہ چلیں جس راستے کو قبروں کو مسمار کر کے راستہ بنایا گیا ہو۔ قبروں کو ڈھا کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر راستہ بنایا گیا ہو، اس راستے پر بھی نہ چلیں، بلکہ اس راستے پر چلیں جو قبروں سے کٹ کر ہو۔ یہ قبرستان کے آداب میں سے ہے۔ پھر قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور قبر والوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت اپنے ملکوں کو ارسال کریں تاکہ ان کو اس سے حاصل ہو۔ کیونکہ 15 شعبان المعظم کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اس رات کو بنی کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بنی کل کے بکریوں کے بال عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والے بنی کل تھے،